بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کی پرورش ان کے چچا مطلب نے کی تھی۔ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل ہو چکی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب 497 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمر تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب سے تھا جس کا نام بعد میں مدینۃ الرسول ہوا۔ حضرت عبد المطلب کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کی والدہ ان کو یثرب لے گئیں جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سرداری اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کیں جن میں سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندیب سے ہوئی جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حضرت حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین، عرب کی قدیم روایات میں باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا۔ حضرت عبد المطلب کی پہلی شادی سے حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے، نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ بن حارث۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمر سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہیں اس لیے زبیر، ابو طالب اور عبدالکعبہ حضور کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں، یعنی ان چاروں کے باپ کے ساتھ ساتھ ماں بھی ایک ہی ہے۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوششیں کیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر کا انتقال ہو گیا۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں سبا اور ام حکیم صحابی بنے۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی قبول کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی، اور جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام میں اختلاف ہے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے۔ باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب اور حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ تینوں بیٹیوں میں ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمر سے ہوئی اور ان سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبدالکعبہ کا نام روایات میں مقوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن کریم میں ایک پوری سورت نازل کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے رسول اللہ کے لیے کانٹے بچھائے اور آخر وہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں ہلاک ہوا۔
یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینکے گئے۔ اس کی اولاد میں سے عتبہ، ماتب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی ہالہ بنت توہیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ 2 بیٹے اور حضرت صفیہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ زیادہ روایات یہی ہیں کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہ پایا، جبکہ حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کو ان سے خوب تقویت ملی۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت و عقیدت رکھتے تھے اور آپ نے اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کیں لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل بھی نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی 5ویں شادی ندیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضور کے چچا حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ سیدنا عباس نے 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو وفات پائی۔ آپ نے کئی شادیاں کیں۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے۔ حضرت عبد المطلب کی 6ٹھی اور آخری شادی ممنع بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا غیداق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے ہی وفات پا گئے اور فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی نسل چلی، جبکہ حمزہ، مقوم، زبیر اور حجل کی اولادیں ہوئیں لیکن سب کا خاتمہ ہوا اور باقی جتنے تھے وہ سب بے اولاد رہے۔ حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ کے چچاؤں میں صرف ابو لہب ہی بدبخت و بد نصیب رہا، باقی سب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی یا پھر اعلان نبوت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔